or at least people have been killed in the devastating wildfires in Los Angeles. امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ جس نے ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر دیا اور سینکڑوں لوگوں کی جانیں لے لی، آئیں آج اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جب زمین پر ظلم کی انتہا ہوتی ہے، جب انسانیت اپنے سب سے بدترین حالت میں پہنچتی ہے، تو پھر قدرت کا رد عمل انتہائی سنسنی خیز اور عبرت ناک ہوتا ہے۔ وہ رد عمل جو ہمیشہ کے لیے تحریک کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب غزہ کی سرزمین پر انسانیت کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں، جہاں کی مائیں، بچے، بزرگ، جوان سب ایک ہی درد میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن دنیا نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ جب اللہ کے بندے اس طرح رل رہے تھے، کیا اللہ پھر خاموش رہ سکتا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں قدرت نے اپنا پیغام بھیجا۔ یہ آگ محض ایک حادثہ نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک انتباہ تھی۔ اس آگ میں سینکڑوں لوگ بے گھر ہوئے، ہزاروں مکانات تباہ ہوئے، لیکن اس میں چھپی تھی ایک سنسنی خیز حقیقت۔ فائر فائٹر ہر طرح سے کوشش میں لگے ہیں کہ آگ بجھائی جا سکے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے اور دیگر وسائل سے، مگر آگ تیز ہوا کی وجہ سے پھیلتی جا رہی ہے، اور آج 5واں دن ہے کہ لاکھوں اربوں ڈالر کے گھر چند لمحوں میں جل کر خاک ہو گئے۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریتے ہوا جو خاک کے جستجو کیا ہے۔ غزہ والوں نے پوری دنیا سے سیز فائر جنگ بندی کا مطالبہ کیا، مگر بہادر امریکہ نے غزہ کے بیچارے مظلوم عوام کی ایک نہ سنی۔ جب انسان ظلم کی سرحدیں پار کرتا ہے تو اللہ کا عذاب آنا طے ہوتا ہے۔ غزہ میں ہونے والی بمباری ایک طول تحریک کا حصہ ہے۔ بے شمار زندگیاں اس جنگ کی نذر ہو چکی ہیں، لیکن یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اللہ کی زمین پر ظلم کا رد عمل تھا۔ جب انسانیت کے خلاف اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب جلد آتا ہے۔ غزہ میں ہر روز بمباری ہو رہی تھی، اور ہر دن ایک نیا سورج نئی خون کی قیمت لے کر آ رہا تھا۔ ہزاروں لوگ زخمی ہوئے اور بے شمار جانیں اس ظلم کی نذر ہو گئی۔ اس کے باوجود دنیا خاموش رہی۔ لیکن جب پھر ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ اپنا عذاب بھیجتا ہے، جو انسانوں کو یہ یاد دلاتا ہے کہ ظلم کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ جس نے سینکڑوں گھروں کو راکھ میں تبدیل کر دیا، یہ محض قدرتی آفات تھی یا اللہ کا پیغام تھا؟ اللہ جب چاہے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرواتا ہے، اور یہ آگ بھی اسی مظاہرے کا حصہ تھی۔ جب آگ نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لیا اور لوگوں نے پناہ گاہوں کی تلاش میں شہر چھوڑا، لیکن یہ آگ صرف ایک حادثہ نہیں تھی، یہ ایک نشانی تھی، اور نشانی کا لاحق عذاب جب آتا ہے تو وہ نہ صرف انسانوں کے اعمال بلکہ ان کی غفلت کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اللہ کا عذاب آنا اس وقت طے ہوتا ہے جب انسانیت ظلم کی حدوں کو پار کر لیتی ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں گہرے درد اور حقیقت کا عکس ہے، جو دنیا کی مختلف حقیقت کو ایک ہی نظر میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کسی شخص نے غزہ پر جاری جاریت کو سراہا، مسلمانوں کے ظلم و ستم پر خوشی کا اظہار کیا، تو وہ شاید اس وقت انسانیت کی پکار اور حقیقت سے غافل تھا کہ وہ یہ بھول چکا تھا کہ جو کچھ دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے وہی کچھ کسی دن خود اپنے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب شہر میں آگ لگی تو لوگوں کا گھر بار جل کر تباہ و برباد ہو گیا، اور وہ سڑک پر آ کر چیخو پکار کرتے رہے، مجھے بچاؤ، میرے بچوں کو بچاؤ، میرے اجڑے ہوئے گھر کو بچاؤ، میرے گھر میں لگی آگ۔ لیکن کسی نے اس کی پکار نہ سنی، وہاں کوئی نہ تھا۔ غزہ میں جاری جنگ اور بمباری کی حقیقت بھی بالکل اسی طرح تھی۔ ہزاروں جانیں جنگ کی نذر ہو چکی ہیں، اور روزانہ بمباری سے بے شمار مکانات تباہ ہو رہے ہیں۔ اس علاقے کے لوگوں کو نہ صرف جسمانی نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ ان کے دلوں پر ایک گہری نفسیاتی اثر پڑ رہا ہے۔ ہر روز یہ لوگ خوف و تباہی کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کے مکانات، سکول، ہسپتال، سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں،
اور دنیا نے اس پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اب اگر ہم لاس اینجلس کی آگ کی بات کریں جس نے ہزاروں گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا اور لاکھوں افراد کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں حالات میں انسانیت کی طرز کی نوعیت ایک جیسی ہے۔ لاس اینجلس میں ایک قدرتی آفات کی صورت میں آگ نے تباہی مچائی، جبکہ غزہ میں انسانوں کی جانب سے کی گئی جاری طور پر بمباری نے ہزاروں جانوں کو سیاہ کیا۔ دونوں جگہوں پر نقصان بہت زیادہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ان دونوں حادثاتوں کو صرف انفرادی یا مقامی سطح پر دیکھا جائے گا یا پھر انہی عالمی سطح پر انسانیت کے درد کی نمائندگی کے طور پر دیکھا جائے گا۔